اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیات نمبر 258 تا 260 میں تاریخ سے 3 مثالیں بیان کی گئی ہیں جن کا موضوع توحید ہی ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، اور وہ موت کے بعد زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جسے ہم نے تو اقتدار بخشا، لیکن بجائے شکر گزار ہونے کے وہ ابراہیم علیہ السلام سے ان کے اور اپنے رب کے بارے میں جھگڑنے لگا۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندگی بخشتا ہے اور موت بھی دیتا ہے، تو وہ کہنے لگا کہ زندگی اور موت تو میں بھی دیتا ہوں۔ بادشاہ ہونے کی وجہ سے جس کو چاہوں موت کے گھاٹ اتار دوں اور جس کو چاہوں موت کا مستحق ہونے کے باوجود معاف کر کے آزاد کر دوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بے شک اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اسے مغرب کی طرف سے نکال کر دکھا۔ سو وہ کافر مبہوت ہو کر رہ گیا، اور اللہ ایسے ظالموں کو راہ راست نہیں دکھایا کرتا۔ پچھلی آیت میں بادشاہ کی طرف سے زندگی اور موت دینے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ اگلی 2 آیات میں 2 مثالوں کے ذریعے یہ واضح کیا گیا ہے کہ اللہ کی طرف سے موت اور زندگی دینے کا اصل مطلب کیا ہے۔ یا اسی طرح اس شخص کو نہیں دیکھا جو ایک بستی پر سے ایسی حالت میں گزرا جو اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی، تو اس نے حیرانگی سے کہا کہ اللہ اس بستی کو موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ اس پر اللہ نے اسے 100 سال تک مردہ رکھا، پھر اسے زندہ کر اٹھایا۔ قال كم لبثت قال لبثت يوما او بعض يوم۔ اور اس سے پوچھا تو مرنے کے بعد کتنی مدت اس حال میں رہا ہے؟ اس نے کہا کہ میں 1 دن یا 1 دن سے بھی کچھ کم رہا۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ تو اس حالت میں 100 سال تک رہا ہے۔ اب تو اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھ کہ اس میں ذرا تغیر نہیں آیا، اور اپنے گدھے کو بھی دیکھ، اور یہ ہم نے اس لیے کیا کہ ہم تجھے زمانے کے لوگوں کے لیے اپنی نشانی بنا دیں۔ اور اب تو اپنے گدھے کی ان ہڈیوں کی طرف دیکھ، ہم انہیں کیسے جوڑتے ہیں اور پھر کیسے ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ اس طرح جب حقیقت اس کے سامنے آشکارا ہو گئی تو وہ بول اٹھا کہ میں خوب جان گیا ہوں کہ بے شک اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ یہ بنی اسرائیل کی تاریخ کا واقعہ تھا۔ اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے رب، مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ کیا تم اس بات پر یقین نہیں لائے؟ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کیوں نہیں، یقین تو رکھتا ہوں، لیکن یہ چاہتا ہوں کہ مشاہدہ کیفیت سے میرے دل کو بھی خوب اطمینان حاصل ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا کہ اچھا، تم 4 پرندے پکڑ لو، پھر انہیں اپنے آپ سے مانوس کر لو، پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک ٹکڑا رکھ دو، پھر انہیں اپنی طرف بلاؤ، وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے۔ اور اس بات کو اچھی طرح جان لو کہ یقیناً اللہ بڑا زبردست اور بڑی حکمت والا ہے۔